بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، بجلی کے بلوں کے حوالے سے لوگوں کا احتجاج اتنے دن گزرنے کے باوجود جاری ہے اور اب ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہو چکی۔ اچھا شاہ جی، تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا اس پہ کہ یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال چل رہی ہے، اس کا سلسلہ جاری رہے گا یا رکے گا بھی، اور کب تک جاری رہے گا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، مطلب خطرہ بڑھنے کا ہے۔ ہاں جی، خطرہ بڑھنے کا ہے، اسی لیے ہم نے آج، چونکہ اتنے دن سے بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہے، اس لیے اگرچہ ہم اس حوالے سے اس سے پہلے بھی کچھ پروگرام کر چکے ہیں، مگر جب تک یہ سلسلہ ہڑتال کا اور لوگوں کے احتجاج کا جاری ہے، ہمیں اس موضوع پہ بات کرتے رہنا پڑے گی، کیونکہ اس میں کچھ نئی باتیں جنم بھی لے رہی۔ اب لوگوں کا احتجاج کیوں ختم نہ ہو؟ تھوڑا سا ذرا شاہ جی اونچا بولو۔ اچھا، دیکھیں، لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ اس لیے جاری ہے، وہ اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، بلکہ وزیر خزانہ نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے، دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ سبسڈری نہیں ملے گی، کیونکہ آئی ایم ایف اس پر راضی نہیں ہے۔ البتہ آئی ایم ایف سے یہ منظوری لی جا سکتی ہے کہ قسطوں میں لوگ بل ادا کریں، یعنی کہ بل تو ادا کرنا ہی پڑے گا، کسی بھی صورت میں بل ادا کرنا ہی ہے۔ پورا کرنا ہی پڑے گا۔ جی، تو چاہے وہ قسطوں میں ہو یا اکٹھا دینا پڑے، جب لوگوں کو دینا ہی دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے مشکل تو اسی طرح قائم رہی۔ اگر ایک فرض کیا ہے ایک بندے کا بل 15,000 ہے اور شاہ جی یہاں پہ آپ کی بات ایک تھوڑی سی ٹوکتا ہوں، جو بندہ قسطوں میں بل جمع کرائے گا، ایک مہینے کی تو یہ قسط کروائے گا، اگلے مہینے میں جب نیا بل آئے گا پیچھے والی قسط لا کے اس کے اوپر تو بڑا بہت بڑھ جائے گا بنڈل۔ یہی میں کہنے قسطوں والا پہ کیا تھا کر سکیں گے؟ یہی میں کہنے والا تھا کہ اگر ایک بندے کا فرض کرو بل ہے 15,000، جی اس کو جناب آپ نے قسطوں میں کر دیا، 3 قسطوں میں کر دیا، ٹھیک ہے، پہلے مہینے تو وہ 15,000 دے گا، جی اب اگلے مہینے جو ہے جی، وہ پھر 15,000 آ جاتے ہیں، ہاں تو آپ اگر اس کو قسطوں میں کرتے ہیں تو وہ اگلے 1000 تو 10,000 اس کو دینا پڑے گا نا۔ اگر اگلے مہینے کا بھی 3 قسطوں میں کر دیا جائے، فرض کرو 15 ہی ہو، فرض کرو، جی جی تو 40,000 آیا نا۔ میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں جی جی، کہ اگر فرض کرو اگلے مہینے بھی 15 ہی آتا ہے تو اس کو 3 قسطوں میں کر دیا جاتا ہے، تو پچھلے مہینے کے 5,000 اور اس مہینے کے 5,000 قسط، جی 10,000۔ 10,000 اب اگلے مہینے اور بل آئے گا، یہ 10 اگلے مہینے بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا یہ ہی تو جائے گا، بوجھ یعنی مزید قسط بڑھتا جو ہے جائے گا۔ بڑھتی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا قسط میں۔ یعنی کہ یہاں پاکستان کی پہلے ایک مثال تھی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ کا قرضئی ہے، ہاں، اب یہ پتہ چلے گا پیدا ہونے کے بعد جب اس نے زندہ رہنا، مرنے سے پہلے جو اس کے بل ہیں، اخراجات ہیں، تو وہ بھی طے کر کے جانا پڑیں گے، آیا کیا؟ بالکل بالکل۔ اچھا، اب لوگوں کا جو غصہ ہے جی وہ ایک تو اس وجہ سے کم نہیں ہو رہا کہ انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا،
جی اور وزیر خزانہ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ جی چونکہ آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے رہا اور آئی ایم ایف نے سبسڈری دینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے دو ٹوک طور پر یہ فیصلہ ہے کہ سبسڈری نہیں ملے گی، لوگوں کو ریلیف ہم نہیں اس طرح دے سکتے۔ البتہ آئی ایم ایف نے اگر منظوری دے دی تو قسطوں میں کر سکتے ہیں، تو قسطوں میں کرنے سے جو ہوگا وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ قسطوں میں تو ویسے پہلے بھی لوگ کرتے ہیں جمع، پہلے بھی ہاں، ایسا مگر ہوتا ہے بہرحال کہ زیادہ وہ بل آ جاتے ہیں وہ قسطوں پہ کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے یہ تو بہت بڑا بنڈل بن جائے گا نا، ایک جی، مہینے کا اگر قسط صحیح کروائی اگلا بل آیا تو وہ تو مزید اوپر آ گیا، اور بوجھ مسئلہ ہو بڑھ جائے گیا۔ گا۔ اچھا اب ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو سرکاری افسران کو اور وابڈا کے اہلکاروں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے وہ ختم نہیں کی جا رہی۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم جن کو مفت بجلی دی جا رہی ہے ان کی بجلی مفت ختم کر دیں گے، اور اس کے بدلے ان کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ بھائی وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عوام کہتی ہے کہ وہ پیسے بھی تو ہمارے ٹیکسوں ہی سے ادا کیے جائیں گے، ادھر سے کان پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، بات تو وہی رہے گی، ان پر بوجھ تو اسی طرح قائم رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جب اشرافیہ کی مفت بجلی ختم نہیں ہو رہی اور عوام کے لیے مطلب عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، اشرافیہ کی مفت بجلی نہیں ختم کی جا رہی اور عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، تو بھائی جب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا عوام کا غصہ کیسے کم ہوگا؟ وہ تو بڑھتا ہی جائے گا۔ اب اس کے بڑھنے سے کیا ہوگا وہ میں بتاؤں گا۔ اس کے بڑھنے سے مطلب کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، کیا خدشات کیا خطرات ہو سکتے ہیں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم اس پر بات کر لیں کہ بجلی آخر اتنی مہنگی ہو کیسے گئی؟ جی یہ ضروری ہے۔ مطلب بجلی آخر اتنی مہنگی ہو کیسے گئی؟ ہاں اس پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جو تھی، جی انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ بہت مہنگے بجلی کے سلسلے میں معاہدے کیے تھے۔ اول تو وہ جو بے انتہا مہنگے معاہدے تھے وہی کم نہیں تھے، اس پر ستم ظریفی یہ کہ آئی پی پیز کے مالکان سے یہ بھی طے کر لیا بے نظیر صاحبہ نے کہ جو ادائیگی ہے وہ ڈالروں میں ہوگی۔ جب ادائیگی ڈالروں میں ہوگی تو ڈالر کی قیمت تو آئے دن بڑھتی رہتی ہے۔ اب جوں ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی بجلی مہنگی ہوتی جائے گی۔ اگر ڈالروں میں ادا ہونی ہے تو جوں ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی، اور بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہاں تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ آ گئی ہے۔ اب مطلب 290 روپے کا ٹرینڈ نہیں، ڈالر کتنے کا
جتنے کا بھی ہے مہنگا ہو، بہت مہنگا 300 سے 300 سے اوپر چلا گیا، 300 سے اوپر چلا گیا۔ ڈالر کی قیمت جو ہے روپیہ اس کے مقابلے میں اتنا کم ہو گیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 300 روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو اب مسلسل ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور جو ڈالر کی قیمت بڑھتی گئی تو بجلی کی قیمت بھی بڑھتی گئی، کیونکہ ڈالروں میں ادا کرنی ہے نا۔ جی ہاں، تو اگر پہلے آپ بجلی کی قیمت ادا کر رہے تھے 100 روپیہ، فرض کیا، فار ایگزامپل تو ڈالر کی قیمت جب 200 ہوئی تو بجلی کی قیمت بھی اسی حساب سے بڑھ گئی، جب 300 ہوئی تو اسی حساب سے بڑھ گئی۔ تو ڈالروں میں معاہدہ کرنے کی وجہ سے، ڈالروں میں ادائیگی کرنے کا معاہدہ کرنے کی وجہ سے بھی بجلی کی قیمت بڑھی۔ پہلے تو معاہدہ ہی بہت مہنگا کیا گیا، پھر ڈالروں میں ادائیگی کرنے کا معاہدہ کرنے کی وجہ سے بھی مسلسل بجلی کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیے بجلی سستی کرنے کے لیے بجلی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں پنجاب کا نام پنجاب کیوں ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، پنجاب کا نام پنجاب کیوں ہے؟ پنج آب، پنج کا مطلب پانچ، پنجابی میں ہے نا، پنجاب ہے نا، پنجابی ہے، تو پنج کا مطلب 5، آب کا مطلب پانی۔ تو دریا 5 یہاں بڑے بہتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے بے شمار دریا۔ سندھ اتنا بڑا دریا ہے، جہلم ہے، چناب ہے، راوی ہے، ستلج ہے، ان کے علاوہ چھوٹے بے شمار دریا ہیں۔ تو دریاؤں پر ڈیم بنا کے بجلی پیدا کی جا سکتی تھی، مگر ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ اب جو کالا باغ ڈیم، داسو ڈیم اور مہمند ڈیم بننا تھے، وہ سیاست کی نظر ہو گئے، وہ ہم سیاست میں الجھ کر وہ بھی نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا ایک مطلب موقع دیا ہے اور اتنے وسائل دیے ہیں کہ ہم اتنے دریا ہیں، اتنا پانی ہے کہ ڈیم بنا کر، ڈیموں کے ذریعے سے بجلی بنا کر جو پانی بچ جائے وہ اس سے ہم زراعت میں استعمال کر کے زرعی لحاظ سے بھی اپنی آمدن بہت سی بڑھا سکتے ہیں، جبکہ وہ پانی جا کے سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں نے اپنی وہ سیاست میں الجھے رہے، پیسہ بھی تھا، دریا بھی تھے، پانی بھی تھا، وسائل تھے، مواقع تھے، تو نہ تو بے نظیر میں نہ بھٹو نے ڈیم بنایا کوئی، نہ بے نظیر جو ایوب خان بنا گیا تھا، دو ڈیم ہے شاید، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم، یا پھر یہ سیالکوٹ میں وہ ہے ہیڈ مرالا۔ تو اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا، نہ بھٹو صاحب نے بنایا، نہ بے نظیر نے بنایا، نہ ضیاء الحق نے بنایا، حالانکہ ضیاء الحق کے بعد امریکہ سے بے شمار ڈالر آ رہے تھے، وہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے روس کے ساتھ بھی جہاد ہو رہا تھا، ہم جہاد پر خوش ہوتے رہے کہ جہاد کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ او بھائی جہاد تو کرو، پر جہاد کے نتیجے میں جو پیسہ آ رہا ہے اس سے ڈیم بناؤ۔ یہاں کیا ہوا کہ جو مطلب اس وقت جو ادھر سے آنے والے منفی ذہن کے لوگ تھے، جو افغانستان سے بہت سارے لوگ ادھر منتقل ہوئے، ان کو شہریت دی گئی، انہوں نے یہاں وہ افیون سے ہیروئن بنانا شروع کر دیا، ہیروئن کے کارخانے لگ گئے۔ اب ضیاء الحق صاحب کو چاہیے تھا نا اس پر سختی سے ان کو کنٹرول کرتے، ان کو بند کراتے اور ڈیم بناتے، نہیں بنایا۔
اور جو بننے تھے، جو زیر غور تھے، کالا باغ ڈیم، داسو ڈیم اور میمن ڈیم، وہ بھی سیاست کی نظر ہوئی. جی یہ میں وہ وجوہات بتا رہا ہوں جن کی بنا پہ، جن کی وجہ سے، جن کی بنیاد پر بجلی مہنگی ہوئی. مہنگی. یعنی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے، پھر اس میں ڈالروں میں اس کی ادائیگی، پھر ڈیم نہیں بنائے. اچھا، اب جب نواز شریف کی حکومت آئی، انہوں نے جو ملک کے لیے مطلب کچھ منصوبے ایسے بنائے، جیسے وہ موٹر ویز کا انفراسٹرکچر، سڑکوں کا انفراسٹرکچر، اور یہ سی پیک، ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر ایک آدھ ڈیم بھی بنا دیتے، موٹر ویز پر جہاں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ایک موٹر وے کم کر لیتے. ویسے جتنی موٹر ویز بنائی ہیں، ان کے باوجود بھی ایک ڈیم بن سکتا تھا. بن سکتا ہے. ایک ڈیم بھی بنا دیتے، ایک ہی بناتے، زیادہ نہ بناتے. اگر کالا باغ ڈیم، داسو ڈیم، محمد ڈیم اور ایک ڈیم نواز شریف بھی بنا دیتے، تو آج بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا. آگے سنیے، جب عمران خان صاحب آئے تو آنے سے پہلے انہوں نے کہا جی میں لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، اور 300 چھوٹے ڈیم بناؤں گا. یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور وعدہ کیا، 300 چھوٹے ڈیم بناؤں گا. او بھائی صاحب، آپ 300 نہیں، صرف 3 ڈیم بنا دیتے. صحیح بات. چل میں 3 بھی نہیں کہتا، 1 ہی بنا دیتے. اگر وہ سارے ڈیم بھی بن جاتے جو بننا تھے، جو سیاست کی نظر ہو گئے، یعنی کالا ڈیم، کالا باغ ڈیم، داسو ڈیم اور محمد ڈیم، اور ایک ڈیم نواز شریف بنا دیتے. یہ عمران خان 300 کا دعویٰ کیا تھا، 300 چھوٹے ڈیم، یار چھوٹے چھوٹے 3 ڈیم بنا دیتے، آج بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا. یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں جن کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی. تو اب جو موجودہ حکمران ہیں اور آنے والے حکمران ہیں، ان کو یہ باتیں جو ہیں جن کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی، ان کو پیش نظر رکھ کے اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ان کو پیش نظر رکھیں گے تو اگلی منصوبہ بندی مناسب کی جا سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے بجلی کے مہنگے ہونے کی. ہر سال، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہر سال اندازاً 20 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. یہ جو 20 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، کیا کوئی اپنی مرضی سے، عام بندہ، عام لوگوں سے کوئی کر سکتا ہے جب تک وابڈا کے اہلکاروں کی ملی بھگت نہ ہو یا نااہلی نہ ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے. یا تو ان کی نااہلی کی وجہ سے لوگ چوری مطلب کرنے کی اہلیت میں ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو موقع مل جاتا ہے، یا تو وابڈا کے اہلکاروں کی نااہلیت کی وجہ سے، یا پھر ان کی ملی بھگت کی وجہ سے. وہ ساتھ مل کے ان کو پیسے لے دیتے ہیں، کرو چوری. تو بجلی کے مہنگے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ وابڈا خود بھی ہے. بالکل. یعنی وابڈا خود اس طرح ہے کہ ایک تو وہ مفت بجلی استعمال کرتا ہے، وہ ختم ہونی چاہیے، اور
پورے ملازمین مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کو مفت بجلی ملتی ہے تو پھر ان کو ڈر ہی نہیں کہ کوئی مطلب بل آئے گا، مہنگا بل آئے گا، بہت زیادہ آ جائے گا، پھر ہمیں دینا پڑے گا، بڑی مشکل ہوگی. وہ انے واہ ٹینشن فری ہے وہ اس ہاں میں. انے واہ استعمال کر دے رہے جی وہ. ہاں جی انے واہ واسطے اردو چ کوئی لفظ نہیں میرا خیال ہے نا. انے واہ استعمال کرتے صحیح. بے دریغ استعمال کرتے ہیں. جب پتہ ہے بل دینا ہی نہیں تو بے دریغ ہی استعمال کریں گے نا. تو بھائی آپ کو ناظرین آپ میں سے کسی کو مجھے یہ موقع ملے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی اسی طرح نہیں کریں گے. آپ کی بات شاہ جی ٹوکی جا رہی ہے، اس میں مجھے ایک محاورہ یاد آ گیا کہ مالے مفت تے دلے بے دل رحم. پہ رہے بالکل. اب دیکھو نا مطلب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے بھی اس طرح مفت ملے ہو سکتا ہے میری بھی نیت خراب ہو. میں بھی کہوں جو استعمال کرو یار، بل تو دینا نہیں. ہاں یہ حکومتوں کو چاہیے کہ یہ صورتحال ختم کی جائے، یہ موقع نہ دیا جائے کہ لوگوں کو مطلب یہ ذہن میں ان کے پیدا ہو کہ جی بل تو دینا نہیں، جتنی مرضی کرو، اور وہ کرتے. ایسے اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں جہاں بجلی مفت ملتی ہے وہاں سارا دن بلب جل رہا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں. اے سی لگے ہوئے ہیں، اور سارا دن اور رات گرمیوں میں اے سی چل رہے ہیں. دن کو بلب رات کو جلا ہے تو صبح بند ہی نہیں کیا، سارا دن جل رہا ہے. پھر رات کو چل ہی ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں تو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جہاں نہیں ضرورت وہاں بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک تو مفت والا کام ختم ہونا چاہیے. دوسرے جو بجلی چوری ہوتی ہے بھائی اس کا آپ وہ نقصان آپ صارفین سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صارفین سے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بجلی مہنگی ہوئی اور ہوتی چلی گئی اور ہو گئی ہے، اور اتنی اب مہنگی ہو گئی. اب آگے سنیں. اب جو عمران خان کی حکومت اور شہباز حکومت نے IMF سے معاہدے کیے، اس میں وہ جو IMF سے معاہدہ ہے کہ سبسڈی نہیں دی جائے گی، اور یہ ٹیکسز جو ہیں وہ بلوں میں ڈالے جائیں گے. IMF کے حکم پر ہوتا ہے نا، یہ بلوں میں ڈالے جائیں گے. تو وہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی جب وہ IMF نے یہ کہا کہ وہ بلوں کے ذریعے سے یہ مطلب پوری کی جائے. تو یہ جو تسلیم کیا، اب وہ حکومتیں مجبور ہو گئی ہیں. اب جو ان کا کیا ہوا یہ جو معاہدہ ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ بلوں میں درج کرنے ہیں، ڈالنے ہیں، تو اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ مجبور ہوگی. اب یہ نگران حکومت کچھ نہیں کر سکتی، وہ ان معاہدوں کی وجہ سے مجبور ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ پچھلے دونوں حکومتیں جو تھیں یہ اس بجلی کے سلسلے میں بہت مشکل پیدا کر گئی. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ اچھا ایک اور بات مجھے یاد آئی. یہ حکومت جو ہے شہباز بھائی، وہ MNAs اور سینیٹرز تو جا رہے ہیں، ان کی حکومت ان کی ممبرشپ ختم ہو گئی ہے، تو اربوں روپے ان کو فنڈز دے دیے ہیں. یہ جی ترقیاتی فنڈ ہے، وہ تو اب MNAs نہیں ہیں نہ سینیٹرز ہیں. مجھے اتھینٹک اس کی معلومات نہیں کہ ایک بندے کو کتنے دیے ہیں. کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ 50 کروڑ دیے، مگر یہ ہے کہ یہ 100% بات ہے کہ اربوں روپیہ فنڈز میں دیا گیا ہے.
اب جا رہے ہیں بھائی ان کو کیوں دیا گیا؟ ایسے اب جب معیشت کی یہ صورتحال ہے، بجلی کی یہ صورتحال ہے، اس میں ان کو جاتے ہوئے یہ اربوں روپیہ دینے کا کوئی تک بنتا ہے؟ تو اب ہماری حکومت سے یہ تجویز ہے، یہ درخواست ہے کہ سرکاری دفتروں میں ایئر کنڈیشنر بند کرنے کا حکم جاری کریں موجودہ حکومت۔ سرکاری دفتروں میں ایئر کنڈیشنر بالکل بند کر دیا جائے، پنکھوں سے کام چلائیں۔ ہاں البتہ جب کوئی باہر سے کوئی مثلاً کسی ملک کا سربراہ آ جاتا ہے، اس لیول کا مہمان آ جاتا ہے، تو اس کے لیے وزیر اعظم اس میں ظاہر میں ٹھہرے گا، تو جہاں بھی ٹھہرے گا اس کے لیے ایئر کنڈیشن کھولا جا سکتا ہے، وہ مہمان ہے۔ مگر اگر ہم لوگ پنکھے سے گزارا کرتے ہیں، اچھا صاحب مجھے لگتا ہے یہ بات ناممکن ہے۔ سارے عوام سب لوگ ایئر کنڈیشنروں میں بیٹھ کے جی جی مطلب اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ایئر کنڈیشنروں میں تو نہیں بیٹھتے آپ، پنکھا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹا پھٹا، چیئر ٹوٹی پجی، ہاں ہاں، مطلب ایک گزارے والا کام ہے۔ گزارے والا، اور کئی لوگوں بیچارے غریبوں کے پاس وہ بھی نہیں۔ وہ بھی نہیں۔ اور یقین کریں میں نے دیکھا ہے، یقین کریں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں میں نے دیکھا ہے جو راج مزدور، راج مستری مزدور، وہ عمارت تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، سورج کی شعائیں ان پر ان کا جسم چیر رہی ہیں، اور وہ جناب وہ اوپر چڑھ کے تعمیر کرتے جا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اور ان پر وہ دھوپ پڑ رہی ہے، وہاں تو پنکھا بھی نہیں لگ سکتا۔ بس ان کی بدنصیبی ہے۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی انسان ہے نا، انسان وہ انسان پنکھے کے بھی بغیر اگر کام کر رہا ہے اتنی دھوپ میں، گرمی میں، اور عام لوگ جو ہیں وہ گھروں میں پنکھے سے کام چلا رہے ہیں، تو بھئی ہمارے حکمران کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کہ حالات اتنے خراب ہیں، مطلب بجلی اتنی مہنگی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ مطلب نکل کے لوگوں کو اب جب وزیر اعظم کوئی خطاب کریں تو عوام کو مطلب یہ کہیں کہ جی ہم نے اپنے سارے ایئر کنڈیشنر بند کر دیے ہیں، اور ہم بھی آپ کی طرح پنکھے سے گزارا کر رہے ہیں، تاکہ مطلب بجلی مطلب کم خرچ ہو اور آپ کو بھی ریلیف دے سکے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو اربوں ڈالر، اربوں روپیہ، پتہ نہیں ڈالر کے روپیہ دیے ہیں، اربوں روپیہ جو فنڈز دیے ہیں ایسے ایم این ایز، سینیٹرز وغیرہ کو جو اب نہیں ہیں، جن کی ممبرشپ ختم ہو چکی ہے۔ جو ایم این اے موجود ہوتا ہے وہ ترقیاتی کام کراتا ہے نا، جی اب جو وہ نہیں ہے تو پھر اس نے ترقیاتی کام تو نہیں کرانے۔ ان کو اربوں روپیہ جو دیے ہیں، ہماری درخواست ہے، وہ تو مطلب پچھلی حکومت نے ایسا کیا ہے، موجودہ حکومت جو ہے یہ اس کے پاس صرف انتخابات کرانے کا ہی اسے نہیں اختیار دیا گیا، اس کو معیشت کو بحال کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، امن و امان کو قائم رکھنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے اس اختیار کو کام میں لاتے ہوئے یہ جو فنڈز دیے گئے ہیں یہ واپس لیں، اور ذرا اپنے رویے میں سختی رکھیں، یہ واپس لیں، آرڈر کر دے کہ کسی دفتر میں ایئر کنڈیشنر نہیں چلے گا، اور کاروبار جو ہے وہ دن دن کے وقت ہوگا۔ اب دکاندار جناب 10-11 بجے دکان کھولتے ہیں اور رات 2-2 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ بھئی آپ صبح نماز پڑھ کے آؤ، دکان کھول لو، اور شام 5 بجے بند کر دو۔
ٹائم تو اتنا ہی لگے گا. تو اب مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی اب دکان 5 بجے بند ہو جائے گی تو میں 5 بجے سے پہلے جاؤں گا نا چیز لینے کے لیے. جی فرق تو نہیں پڑے گا دکاندار کو. تو اس پر سختی سے مطلب حکم دے اور مطلب یہ نگران حکومت کے جو منتخب حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے پیسے کو استعمال کر کے الیکشن لڑ کے آ جاتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ جاہل ہو، اور زیادہ تر ان پڑھ ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو نگران حکومت ہے اس میں سارے پڑھے لکھے اور اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں. منتخب سے مراد عوام کے منتخب کردہ نہیں، ویسے کریم ہے، منتخب لوگ ہیں مطلب قابلیت کے حوالے سے. تو یہ اپنی قابلیت کو استعمال کر کے جو پچھلوں کی غلطیاں ہیں ان کو مطلب وہ غلطیوں سدھارا جائے. اپنا غلطیوں کے نتائج پر قابو پائیں، ختم کرائیں، اور مطلب ان کی یہ عوام میں عزت اور انہوں نے الیکشن تو شاید نہیں لڑنا، میں اس لیے مقبولیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، مگر عزت میں تو اضافہ ہوگا. اور عزت ہے بھی اس وقت، کیونکہ ابھی تو وہ آئے ہیں تو وہ مطلب اپنا ان غلطیوں کا ازالہ کر لیں جو پچھلے حکمرانوں نے کی ہے. تو وہ ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس فنڈز ہیں یا کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے تو ڈیم شیم بھی بنا دیں، اور جو چوری ہو رہی ہے بجلی اس پر کنٹرول جس کسی طرح سے ہو سکتا ہے تو وہ کیا جائے. اور یہ چوری کا نقصان صارفین سے بلوں کے ذریعے سے پورا نہ کیا جائے. تو مطلب اس طرح کے اقدامات کر کے اب ان غلطیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. اور مطلب یہ جو بے وجہ بے مصرف فنڈز دیے گئے ہیں، جو وہ ایم ایل اے ایم پیز جن کو فنڈز دیے گئے وہ سن رہے ہوں گے، ان کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہو، مگر بھائی اپنے لیے نہ سوچو، ملک کے لیے سوچو، اب عوام کے لیے سوچو، لوگوں کے لیے سوچو. آپ واپس کر دو، انہی لوگوں سے آپ نے ووٹ لینا ہے. اب جب واپس کر دو گے تو ان لوگوں پر اچھا امپریشن پڑے گا، وہ سمجھیں گے کہ آپ ان کے بھی ہمدرد ہیں اور ملک کے لیے بھی آپ محب وطن ہیں، تو وہ آپ کو ووٹ دیں گے. اگر آپ نہیں واپس کرتے اور ظاہر ہے وہ تو یہی سمجھے گے نا کہ آپ ہڑپ کر گئے ہیں. ہڑپ کر گئے، ظاہری سی بات ہے. ہاں، تو اس لیے مطلب یہ آپ سے بھی ایم ایل ایز ایم پی ایز ایم ایل ایز سینیٹرز کو جن کو یہ فنڈز شباد حکومت دے گئی ہے، ان سے یہ درخواست ہے ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، اور آپ کے اپنے مستقبل کی خاطر، آپ کے اپنے مقبولیت کی خاطر، آپ کے ووٹرز کو آپ کی ہمدردیاں ووٹرز کی آپ کو حاصل ہو، اس خاطر آپ کی حکومت کو واپس کر دیں تاکہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ قابل ہو جائے. اب اگر یہ ایسا نہیں کرتے اور اگر کوئی ایسا حل نہیں نکالا جاتا جس سے مطلب عوام کو بجلی سستی مل جائے یا ریلیف مل جائے، اس وقت مطلب جن لوگوں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے ان سے صرف اس دفعہ کے مطلب بل وصول نہ کیے جائے، مستقل ان سے
ان کی مفت بجلی ختم کر دی جائے، اور یہ بھی کام نہ کیا جائے کہ ان کو مفت بجلی جو ختم کی جا رہی ہے اس کے بدلے پیسے دے دیے جائیں گے. اس سے عوام کا غصہ نہیں کم ہوگا. تو وہ ختم کیے جائیں، اور ان سے جب وہ بل ادا کریں گے اور وہ پیسہ واپس آئے گا جو بے مقصد دیا گیا ہے، تو موجودہ حکومت جو ہے نگران حکومت، وہ اس قابل ہو جائے گی کہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے. تو اس کو صرف IMF کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ خود بھی ان حالات میں آ جائے گی کہ وہ مطلب عوام کو ریلیف دے سکے. عوام کو ریلیف دے دیا گیا تو ان کا غصہ کم ہو جائے گا. اور جب خود یہ مطلب ایئر کنڈیشنر نہیں استعمال کریں گے، مطلب دفاتر میں بھی پنکھے استعمال کریں گے، تو عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی. تو اس لیے جب ان کے دل میں ہمدردی آئے گی تو ان کا غصہ کم ہوگا، اور امکان پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور یہ جو مسلسل احتجاج ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے. کیونکہ اس کا ختم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اگر احتجاج بڑھتا چلا گیا، یہ جلسے جلوس بڑھتے چلے گئے، شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رہی، اور لوگ سڑکوں پر آ کر نعرے بازی کرتے رہے، اور مطلب یہ ہنگامے کی صورتحال قائم رہی، تو اس سے جو ملک دشمن عناصر ہے، جو تخریب کار ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو اس سے پہلے کہ ان کو یہ موقع حاصل ہو، ہمیں چاہیے کہ عوام کو کوئی ریلیف دے دے. حکمران عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ ایسا اہتمام کر دیں کہ عوام کا غصہ کم ہو جائے، اور وہ احتجاج ختم کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. ان کو کچھ ریلیف ملے گا تو وہ ان کا غصہ کم ہوگا نا، ظاہر سی بات. تو اس سے مطلب جو تخریب کار عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو غلط مطلب ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچتے رہتے ہیں، ان کو ملک کو نقصان پہنچانے کا، تخریب کاری کا، دہشت گردی کا موقع نہیں ملے گا. تو ان کو یہ مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہ موقع نہ ملے. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ احتجاج ختم ہو جائے، اور احتجاج اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ عوام کو ریلیف مل جائے، اور ریلیف ملے گا تو ان کا غصہ کم ہوگا، غصہ کم ہوگا تو احتجاج ختم ہوگا. ناظرین، اس پر اور ہم توقع کرتے ہیں، اصل میں جو حکومت موجود ہو اس کی حمایت میں کوئی فقرہ بول دیا جائے تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ خوشامد کر رہے ہیں. خوشامد بالکل نہیں کر رہے، مگر یہ حقیقت ہے. دیکھیں، یہ سیاست کے ذریعے سے، یہ الیکشن کے ذریعے سے تو یہ لوگ نہیں آئے نا. یہ تو چنے گئے ہیں، جو منتخب مطلب لوگ تھے، جو قابل لوگ تھے، وہ لائے گئے ہیں، جو اپنے اپنے شعبے کے مکمل قابل لوگ تھے، اپنے اپنے شعبے میں پوری مہارت کے حامل لوگ تھے، وہ آئے ہیں. اور اس لیے یہ ان کے کوئی سیاسی مفادات تو ہے نہیں، اس لیے امید کرنی چاہیے کہ وہ گزشتہ حکمرانوں کی غلطیوں کا ازالہ کر کے عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ممکن ہو ریلیف فراہم کر دیں گے، جس سے ان کا احتجاج ختم ہو جائے. ان کا احتجاج ختم ہونا بہت ضروری ہے.
کہا کہ تخریب کار عناصر کو اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے. تو اس پر ہماری بات مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو آخر میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک بھی ضرور. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.